آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو گلی گلی محلے محلے ہماری اپنی بہنوں کو ننگی گالیاں نکالتے رہے، انگلیاں اٹھاتے رہے، چور چور کی آوازیں لگاتے رہے، تو یہ بھائی کیا فیصلہ آیا ہے؟ چلے فیصلہ تو ہائی کورٹ کا جو آیا سو آیا، فیصلے کو چھوڑیے، یہ دیکھیے کہ انہوں نے سوال کیا پوچھے۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے نواز شریف صاحب کی معاونت کی ہے، اور پھر عدالت نے یاد دلوایا کہ وہ آپ بہت بہت بڑے ٹرنک جو ہیں وہ لے کے وہ مواد گئے تھے سپریم کورٹ میں، اور کوئی 10 کے قریب آپ کے پاس کوئی والیوم تھے جس میں ایک والیوم 10 تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آج وہ تمام ٹرنک اور تمام والیوم میں سے کوئی ایک کاغذ نکال کے دکھائیں جو یہ کہتا ہو کہ نواز شریف مجرم ہے، نواز شریف منی لانڈرر ہے، نواز شریف نے کک بیک لی ہے۔ جواب سمم بکمن امیون، خاموشی۔ 3 دن عدالت پوچھتی رہی، اس ایک کاغذ کے لیے 7 سال 10 سال سزا دے دی، ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ جس طرح آپ کی بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اسی طرح ایک جوان عورت کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور جب عدالت نے پوچھا کہ ایک کاغذ، تو کہیں ایک کاغذ موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف کے خلاف کوئی کاغذ نہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں، تو مریم نے کس چیز میں معاونت کی تھی؟ جواب سمن بکمن امیون، خاموشی۔ عدالت نے کہا چلیں مان لیتے ہیں آپ کی بات، مفروضے کے طور پہ مان لیتے ہیں، بغیر ثبوت کے مان لیتے ہیں کہ یہ جرم مریم نے کیا، یہ پراپرٹیز مریم کی تھیں۔ تو چلیے یہ بتائیے کہ یہ پراپرٹیز 1994 میں مریم کی تھیں یا 2006 میں مریم کی تھی؟ خاموشی۔ اور عدالت نے کہا کہ 1994 میں مریم پبلک آفس ہولڈر تھی یا 2006 میں مریم پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جواب میں خاموشی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ نے ایک عورت کو سال بھر جیل میں رکھا، اس کو 3rd کلاس جیل میں رکھا، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ جرم کا ثبوت ہے، نہ جرم میں معاونت کا ثبوت ہے۔ تو پھر یہ چور 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 کی آواز کیا تھی؟ تو عدالت نے دوبارہ پوچھا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ ایسٹ بیونڈ مینز کا ہے، یعنی آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں، جو آپ کے پاس اثاثے ہیں، وہ آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں۔ تو اثاثے کی کیا قیمت تھی؟ کوئی کاغذ تو ہوگا نا بھائی، یہ پاکستان تو نہیں ہے، انگلستان ہے، وہاں پہ ہر کاغذ جو بکتا ہے، پراپرٹی خریدی جاتی ہے، وہ رجسٹر ہوتی ہے، اس کی قیمت لکھی گئی ہوتی ہے۔ آپ ضرور اس رجسٹری میں گئے ہوں گے، آپ نے ضرور کہا ہوگا کہ 1994 میں یا 2006 میں اس کی قیمت کتنی تھی؟ جواب سمن بکمن امیون۔ کہا چلے چھوڑ دیں اس بات کو، یہ بتا دیجئے کہ آپ نے آمدن کا تو ضرور اندازہ لگایا ہوگا، آپ نے انویسٹیگیشن کی ہوگی، تو آمدن کتنی تھی؟ جواب سمن بکمن امیون۔ بھائی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر ہے تو، اور آج اسی لاٹھی کی گونج جو ہے آپ کو ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ اب آج اس لاٹھی کی گونج کے اندر، اللہ کی بے آواز لاٹھی کی گونج کے اندر وہ فیصلہ پڑھیں جس میں لکھا گیا تھا کہ بیہائنڈ ایوری ویلتھ، اور جو بھی لکھی تھی فارسی، از اے کرائم۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ اب آج میں پوچھتا ہوں، وہ سسلین مافیا جو لکھا گیا تھا، وہ کیا لکھا گیا تھا؟ کون تھا سسلین مافیا؟ وہ والے فیصلے غلط تھے یا یہ والے فیصلے غلط ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو گلیوں کے اندر ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو آوازیں کستے چور چور؟ آپ نے خانہ کعبہ میں دیکھا، جو اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے گھر میں جو رواداری نہیں دکھا سکتا،
جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے گالی گلوچ اور بد کلامی کر سکتا ہے، آج میں ان سے پوچھتا ہوں وہ نعرے کس چیز کے لگا رہے تھے؟ میں پوچھتا ہوں کہ وہ NICL کا جو کیس تھا 24 ارب روپے کا، یا EODI کا جو کیس تھا 44 ارب روپے کا، یا مالن جبا کا جو کیس تھا، یا منرلز اور میٹلز کا جو کیس تھا، وہ کیا ہوا؟ میں آج دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ صادق اور امین جس نے ملک ریاض سے 450 کنال زمین لے لی اور اس کے بدلے میں $250 ملین کا اس کو فائدہ دے دیا کابینہ کے ذریعے، ایک سیکرٹ کاغذ سائن کیا، مرزا شہزاد اکبر کو اجازت دی کہ انگلستان جائے اور وہ پیسے جو حکومت پاکستان کو ملنے تھے $250 ملین، پاکستان کی پوری IMF کی پہلی قسط $1 ارب کی، $1.1 ارب کی تھی، $250 ملین، 1/4 پاکستان کو جو مدد ملی ہے یا جو قرضہ ملا ہے اس کا 1/4 ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے ذریعے 450 کنال لینے والا شخص، اسے کیا کہیں گے بھائی آپ؟ صادق اور امین؟ یا وہ شخص جس نے عارف نقوی صاحب سے 3 ملین پاؤنڈ لے کے اسے 250 ارب کا فائدہ پہنچا دیا، $1 ملین کا کوئلے کا پلانٹ جو کے الیکٹرک نے لگانا تھا اس کو چھٹی دے دی کہ ہمارے پاس بہت بجلی ہے بھائی، تم رہنے دو، اگرچہ تمہارے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ تم یہ بناؤ گے کراچی کے لوگوں کی سہولت کے لیے، لیکن جاؤ تمہیں معاف کیا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے 3 ملین پاؤنڈ تم سے لیے۔ اسے کیا کہیں گے؟ صادق اور امین؟ ابھی وہ انگوٹھیوں کی باتیں میں نہیں کروں گا، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو آج آپ سے صرف یہ پوچھوں گا کہ اگر پہلی 2 لیکس جو تھیں جن کو پر خان صاحب اتنا شور مچا رہے تھے کہ وہ برحق ہیں، تو یہ بعد میں آنے والی 2 کیا تھی بھائی؟ ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ جب ہم آئین لیتے ہیں تو ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے ہاتھ اٹھا کر خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ اس کام کرنے میں میرے پاس ریاست کے جتنے راز آئیں گے میں اپنی زندگی کے اوپر ان کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ سائفر کیا تھا؟ اس شخص کو آپ ریاستی راز نہ دے سکیں وزیر اعظم کے طور پہ، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صادق اور امین؟ ایک شخص جو راز جو ہے ریاست کا اس کو بولے کاغذ کا ٹکڑا تھا کھو گیا کہیں، اسے آپ کیا کہیں گے؟ امین؟ یہ امانت رکھی تھی ریاست کی اس امین نے، مگر وہ پھر بھی اسی عدالت کے فیصلے کے تحت آج تک ہیں صادق اور امین۔ وہ شخص جو پورے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر لگا دے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کبھی امریکہ سازشی، کبھی امریکہ پاکستان کے آئین کو سبورٹ کرنے والا، کبھی امریکہ وہ جس نے پاکستان کی سازش کر کے حکومت الٹائی، اور پھر اسی امریکہ کے اندر آپ نے لابسٹ رکھا وہ شخص جو پاکستان کے ایٹمی توانائی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے سوال پوچھا تھا شہباز شریف صاحب سے، یہ وہی شخص ہے۔ اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو کیا کہیں گے بھائی؟ صادق اور امین؟ وہ جو آپ نے سنی ہے ریکارڈنگز جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھو تاکہ ملک برباد ہو، دیوالیہ ہو، ان لوگوں کو جو وہ خط لکھ رہے تھے آپ کیا کہیں گے بھائی؟ صادق اور امین؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے کل اوتھ لیا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ اوتھ کیا ہے؟ ہم تو سب جانتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو جب قسم کھانی ہو، جب اوتھ لینا ہو تو ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے اوتھ لیتے ہیں۔ کوئی قرآن پہ اوتھ لیتا ہے، کوئی خدا کو حاضر ناظر جان کے اوتھ لیتا ہے۔ کل کے مجمع میں جو انہوں نے ہاتھ ہلا انہوں نے کیا، میں تو نہیں چاہتا کہ وہ میں اشارہ بھی کروں، کیوں؟ کیونکہ وہ اشارہ تو ہٹلر کا ہے، جو ہٹلر کے سلوٹ کے اوپر لوگوں سے اوتھ لے
خدا رسول کے نام پہ نہیں، قرآن شریف پہ نہیں، بٹلے وہ ہٹلر والا سلوٹ مار کے جو اپنے لوگوں کو بولے کہ قسم کھاؤ، اسے آپ کیا کہیں گے؟ صادق اور امین۔ تو میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر اس کی گونج جو ہے وہ نسلوں تک سنائی دیتی ہے۔ اللہ کی لاٹھی کو تھامے رکھو، حق اور سچ سامنے آتا چلا جائے گا جیسا کہ آج آ رہا ہے۔ اور آج ان تمام لوگوں کو جو گالی گلوچ کر رہے تھے ایک مرتبہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے کہنے پہ کیا کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ فرمان صاحب جیو سے، کامران دنیا سے۔ سر پولیٹیکل باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، سردی آنے والی ہیں، آپ وزیر مملکت ہیں، پیٹرولیم کے گیس کا بدترین بحران آنے کو ہے، اوپر نے پہلے تنبیہ کر دی ہے۔ پرسوں کے ڈرنک مانگی اضافی LNG کے حوالے سے اس میں بھی کسی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی اور زیرو بڈنگ ہے۔ تو سر کیا پلان ہے حکومت کا عوام کو سردیوں میں گیس کے حوالے سے ریلیف دینا ہے؟ جی، جتنی گیس ہمارے پاس پچھلے سال تھی اتنی گیس کا حصول ہم کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بہت مرتبہ آ کے یہ بات کی کہ ہم نے $2 پہ نہیں خریدی، 4 پہ نہیں خریدی، 10 پہ نہیں خریدی، آج 40 پہ نہیں مل رہی، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بڈز تو ہو رہی ہیں یکے بعد دیگرے، مگر کوئی گیس ہو تو پھر گیس ملے۔ کیونکہ پچھلے سال جب یورپ خرید رہا تھا یہ گیس، جس ملک میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب یورپ خرید رہا تھا یہ گیس تو آپ کیا سوئے ہوئے تھے؟ لیکن اس سب کے باوجود یہ تو ہیں وہ مصیبتیں، لیکن اب تو ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ہم نے جتنا ہمارے پاس پچھلے سال گیس ہمیں جتنی چاہیے تھی اتنی گیس کا ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ اس وقت ہم ایک پورا مؤثر پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت انشاءاللہ پچھلے سال سے زیادہ ریلیف ملے گا۔ 4 مہینے کے بعد ہم پوری طرح سے تو گیس کے مسائل حل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد ہم اس پورے پلان کا اعلان کریں گے جس کے تحت پاکستان خود کفیل ہو جائے گا 3 سے 4 سال میں انرجی میں۔ یہ تمام باتیں جو آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ ہم گیس ڈیفیسٹ ملک سے گیس سرپلس ملک کے اندر پہنچ جائیں گے 3 سے 4 سال میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے موقع دیا۔ انشاءاللہ ہم بجلی کی اور توانائی کی قیمت جو بھی ہے اس میں مؤثر کمی لائیں گے، اس میں بڑے اہم اور سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے، لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انوویٹو طریقے سامنے لائیں۔ کچھ زیر بحث ہیں، اس وقت مناسب نہیں ہوگا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، مگر ان کے تحت انشاءاللہ آنے والے وقت میں توانائی کی قیمت بھی کم ہوگی اور انشاءاللہ 3 سے 4 سال میں پاکستان بجلی اور توانائی میں خود کفیل بھی ہوگا۔ اور یہ آپ کو یاد ہو، میں دوبارہ یاد کروا دوں، 2013 میں بھی ہم نے یہی کہا تھا اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 2013 میں وعدہ کیا تھا کہ 4 سال بعد انشاءاللہ یہ لوڈ شیڈنگ ہم ختم کر دیں گے، اور ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ ہم نے 12,000 میگا واٹ اضافی بجلی گرڈ میں ڈال دی تھی، یہ نہیں کہا تھا ڈالیں گے، ڈال دی تھی۔ ہم نے 1.2 بلین کیوبک فٹ کے LNG کے کارخانے لگا دیے تھے، یہ نہیں کہا تھا لگا دیں گے، لگا دیے تھے۔ ہم نے LNG خریدنے کے کر لیے تھے، یہ نہیں کہا تھا کہ کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی یقین کے ساتھ اللہ کا اگر فضل ہوا تو انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ہم جو آپ نے سوال پوچھا بڑا اہم ہے، ان سردیوں میں بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہمارے حالات گزریں، مگر آنے والے وقت میں اگر اللہ نے موقع دیا تو ہر سال بتدریج جو ہے یہ جو گھٹاؤ ہے ہماری بجلی کا یہ کم ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ قیمت بھی۔ کن کے جی کس حوالے؟ سوری میں نے سنا عمران خان کے حوالے سے آپ نے بات کی، خان صاحب کے حوالے سے، تو اس طرح آپ نے کہا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ کوئی شخص جو یہ سب کرتا ہے امانت کے طور پہ اس کو راز دیا جاتا ہے ملک کا، جس پہ اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھائی ہوتی ہے کہ میں اس راز کی حفاظت کروں گا۔ میں نے تو سوال پوچھا ہے کہ جب وہ پرچہ لہرائے اس راز کو لوگوں پہ افشا کرے اور وہ راز جو واپس لاکر میں جانا تھا اس کو بولے کاغذ کا ٹکڑا تھا، کہیں رکھ گیا، بھول گیا، گم ہو گیا،
وہ امین ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں ہے, میں نے تو سوال پوچھا ہے آپ سے. یہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ ایک بندہ جس کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوتا ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہوتا, عدالتوں سے ان کے کیس ختم کر دیے جاتے ہیں, تو کیا خان صاحب اب بھی لاڈلا ہے یا پھر آپ کی کوئی مجبوری ہے کہ آپ ان کے خلاف؟ نہیں, کوئی مجبوری نہیں, اور کارروائی ہو رہی ہے. نیب میں بھی کیسز جا رہے ہیں اور مختلف ادارے جو ہیں وہ کارروائی کر رہے ہیں. اصل میں آپ کو عادت یہ پڑ چکی ہے, آپ کا مطلب آپ نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں, یہ مت سمجھیے گا. ہمیں عادت یہ پڑ گئی ہوئی ہے پچھلے 4 سال میں کہ کسی کی گاڑی میں 22 کلو ہیروئن رکھو, رات کو اٹھا لو, اس کے بعد موت کی کال کوٹری میں ڈال دو, اس کے بعد 1.5 سال اس کو وہیں رکھو, اس کے بعد اگر کچھ نہ نکلا تو نہ نکلے, پکڑ کہہ رہے ہیں آپ اسی طرح کیوں نہیں پکڑ رہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ جو پرانا طریقہ تھا کہ ایک باپ کے سامنے آ کے رات کو 2 بجے اس کی بیٹی کو اس کی موجودگی میں ہسپتال میں ہتھکڑی لگا کے گھسیٹ کے لے جاؤ, تو بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے کہ ہم ایسا نہیں کرتے, تو نہیں کر رہے. قانون وقت چاہیے, قانون کو قانون وقت لے, ادارے کام کر رہے ہیں, ثابت ہوگا, پکڑنے کا وقت آئے گا تو ضرور پکڑ لیں گے. اگر اس سے پہلے کوئی قانونی طریقہ کار ہوگا ان کا ضمانت ومانت لینے کا یا کارروائی مکمل نہیں ہوئی تو ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی قانونی پیروی کریں اور ثابت کریں کہ وہ بے قصور ہیں. یہ ہو رہا ہے. مگر پرانی روایات کی کیونکہ برعکس ہے تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ پکڑتے کیوں نہیں. بھائی کہنے سے تو نہیں پکڑتے نا. فاروق صاحب بول ٹی وی سے. صدیق صاحب یہ بتائیے کہ گیس کے ایشو آپ نے وہاں کامران کے سبب, لیکن سر آپ یہ نہیں بتایا کہ ہماری لوکل پروڈکشن کتنی ہے, ایل این جی کی ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے, اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ وزیر اعظم قطر بھی گئے تھے, ان سے بات چیت ہوئی تھی, تو کیا قطر سے کوئی ہمیں اضافی گیس ملے گی؟ تو ایل این جی کی ڈیمانڈ کتنی ہے ڈومیسٹک گیس کی, اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری جو ہے وہ ایل این جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے امپورٹیڈ ایجنسی پہ, تو کیا ان کو ڈومیسٹک گیس آپ پرووائڈ کریں گے یا ان دونوں سے؟ اگر فگرز کیا کرتا ہے. جی دیکھیے, میں آپ کو دونوں کمپنیوں کی صورتحال تقریباً ملتی جلتی ہے. میں آپ کو ایک کے حالات بتا دیتا ہوں, ایس این جی پی ایل کے بتا دیتا ہوں. ایس این جی پی ایل کے پاس اس وقت کل ملا کے 680 MMCFD گیس ہے, اور اس وقت ہمیں جو ایوریج اوسطاً صرف گھریلو صارفین کے لیے گیس چاہیے وہ تقریباً 950 MMCFD ہے. ایس این جی پی ایل کی بات کروں, میں نے کچھ اور کہا. ایس این جی پی ایل کا جی میں تو وہی تو میں کیا بتا رہا ہوں, تو آپ کے خیال میں کیا بتا رہا ہوں؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ضرورت ہمیں صرف گھریلو صارفین کے لیے 9 سے 950 MMCFD کی ہے, یہ ضرورت ہے. ہماری سپلائی جو ہمارے اپنے ذخائر ہیں یعنی ہمارے اپنے کنویں جو آہستہ آہستہ ڈپلیٹ کر رہے ہیں, اس میں اس وقت ایس این جی پی ایل کے حصے جو گیس آئے گی وہ 680 MMCFD ہے. تو اب ہم اس کے لیے کچھ اضافی ایل این جی جو ہمارے پاس ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں 9 کارگو آئیں گے یعنی 900 MMCFD ہمارے پاس گیس ہوگی. کچھ مہینے ایسے ہیں جن کے اندر ہمارے پاس 10 کارگو آئیں گے یعنی ہمارے پاس 1000 MMCFD اضافی ہوگی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیونکہ بجلی کی ضرورت سردیوں میں کم ہو جاتی ہے تو کچھ جو ہم ایل این جی استعمال کرتے ہیں سردیوں میں بجلی کے لیے اس کو ہم ڈائیورٹ کریں گے, اس کو ہم لوکل انڈسٹری کو دیں گے. لوکل انڈسٹری جو ہے آپ کو پتہ ہے ایل این جی کی پوری قیمت ادا کرتی ہے, اور کچھ جب ہمیں ضرورت پڑے گی جو انرجی ہمیں وہاں سے ملے گی جو ہم انڈسٹری کو دیتے ہیں وہ ہم گھریلو صارفین کو دیں گے. تو پورا ایک مؤثر پلان بنایا جا رہا ہے جس میں کچھ حصہ مختص کیا جائے گا بجلی کے لیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے, کچھ حصہ مختص کیا جائے گا انڈسٹری کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا ان کو بھی چلنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے, مگر خاص خیال رکھا جائے گا ان لوگوں کا جو گھریلو صارفین ہیں جنہوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے یا ناشتہ بنانا ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو کوشش یہ کی جائے گی کہ انہیں جتنی بھی سہولت فراہم کی جا سکے وہ کی جائے, خاص طور پہ ان اوقات میں جس میں ناشتہ بنتا ہے یا دوپہر کا کھانا بنتا ہے یا رات کا کھانا بنتا ہے. خاص طور پہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس زمانے میں جو گیس کے پریشر ہیں وہ کم نہ ہوں تاکہ وہ اپنا کھانا جو ہے وہ بنا سکیں اور اپنے گھر کا نظام جو ہے چلا سکیں. اس کے علاوہ صرف سرکاری کمپنیوں کو, غیر سرکاری کی بات نہیں
صرف سرکاری کمپنیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے سال جتنی وہ ایل پی جی امپورٹ کر رہے تھے وہ اس سے 20,000 ٹن زیادہ ایل پی جی ماہانہ امپورٹ کریں، اور اس کے لیے وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں، وہ سلنڈرز بھی لے رہے ہیں، وہ باؤزز بھی لے رہے ہیں، انہوں نے بڈز بھی ڈالی ہیں، بڈز کھلی بھی ہیں، انہوں نے کانٹریکٹ کیے بھی ہیں اور کر رہے بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ نومبر کے بعد دسمبر تک انشاءاللہ 20,000 ٹن اضافی، تو کل نہیں، پچھلے سال جتنی بھی گیس ایس ایس جی سی کا جو وہ ہمارا کمپنی ہے جو ایل پی جی بیچتی ہے، یا پارکو کی جو کمپنی ہے، ذیلی کمپنی جو بیچتی ہے ایل پی جی، یہ تمام کمپنیاں جو ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی جو ہے وہ لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ ایس این جی پی ایل کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ نظام بنائیں ایل پی جی بیچنے کا، تاکہ ان جگہوں پہ جہاں پہ گیس کی فراہمی کم ہو وہاں پہ ایل پی جی اویلیبل ہو۔ تو ہر لحاظ سے ایس ایس جی سی کو کہا گیا ہے، ایس این جی پی ایل کو کہا گیا ہے، پی ایس او کو کہا گیا ہے کہ اپنے اضافی وہ ڈیپو کھولے جہاں سے ایل پی جی لوگوں کو فراہم کی جا سکے، اور یہ تمام کمپنیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اضافی ایل پی جی بھی خرید رہی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم ڈائیورژن کا پلان کیا بنا رہے ہیں، اس کی اسپیسیفکس میں آپ کو پھر اپنی وزارت میں ایک پریس کانفرنس کریں گے جو صرف بجلی سے اور گیس سے ریلیٹڈ، بجلی نہیں گیس اور پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ہوگی، تو اس پہ پھر تفصیل سے میں آپ کو جب پلان تیار ہو جائے گا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ جی عوام جی تقریباً اسی طرح کا ملتا جلتا حال، تقریباً اسی طرح کا۔ صاحب نے گزشتہ سال پریس کانفرنس کی تھی، ایوان میں بھی یہ کہا تھا کہ 3 ٹائم جو ہوتے ہیں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور ڈنر کی جو رات کا کھانا، اس کے لیے کوالٹی بنیادوں پہ گیس دی جائے گی 7 فیٹ، لیکن انڈا کا تقریباً کرتے ہیں صبح تیار کرنے کے لیے ناشتے کے لیے گیس کی، تو 1 سال کے بعد گھریلو یا جو انڈسٹریل کنزیومر ہیں وہ بھی بڑے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ 20,000 زیادہ ہوگی۔ دوسرا سوال ہے پوری ہوگی، دوسرا سوال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ نے جو ایل این جی کنٹریکٹ لیا ہوا ہے وہ ریسیل کرنا چاہتے ہیں، اوگرا میں ایک اپلیکیشن کی ہے، کیا پاکستان سے لے؟ نہیں، اوگرا میں کون سی اپلیکیشن آئی ہے کہ امریکہ نے اوگرا میں اپلیکیشن ڈالی ہے کہ ہم کیا، کون سی کمپنی نے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ نہیں، ایل این جی فروخت کرنے کا تو ایک طریقہ ہے، ابھی ہم نے بڈ ڈالی تھی، پی ایل ایل کمپنی ہے جو بڈ کرتی ہے، ہر مہینے 1.5 مہینے بعد بڈ کر رہی ہے، تمام وٹول سمیت کمپنیوں کو کہتی ہے کہ بھائی آپ آئیں اور آ کے بڈ کریں، اور جو لوسٹ بڈر ہوگا اگر ہمارے بارے میں آئے گی تو ہم ایل پی جی خریدیں گے۔ ابھی شروع میں آپ نے ہی بتایا کہ کوئی بڈ نہیں آ رہی، پھر آپ ہی بتا رہے ہیں کہ وٹول جو ہے، اور اوگرا تو خریدتا ہی نہیں ہے ایل این جی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایل این جی اوگرا نہیں خریدتا، اس وجہ سے کوئی شخص ایل این جی بیچنے کے لیے اگر وہاں جا رہا ہے تو نہ جانے کیوں جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ، میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ 3 وقت میں 100% گیس فراہم کی جائے گی، میں نے تو آپ کو صورتحال بھی بتا دی، یہ بھی بتایا ہم پلان بنا رہے ہیں، اور جب وہ مکمل ہو جائے گا تو میں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور پھر اس میں آپ کی انپٹ لوں گا، آپ کے ذریعے لوگوں سے کمیونیکیٹ بھی کروں گا کہ یہ پلان ہے، اور پھر آپ کی انپٹ بھی لوں گا کہ اس کو بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ بہت شکریہ۔